السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے الوداع رمضان۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے ماہ رمضان کو وافر اجر سے مزین فرمایا۔ میں قیام و صیام اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے توفیق دینے پر اسی کی حمد اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی پیدا کرتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ جب تک مہتاب چمکتا رہے اور فجر کا اجالا دمکتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ جب ہمیں یہ عظیم مہینہ نصیب ہوا تو ہم خوشی سے نہال تھے، اور اب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہماری زبانیں شکر سے تر ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو کر مکمل بھی ہو رہا ہے۔ نیز اس مہینے میں صیام اور قیام کی توفیق بھی اسی نے دی، اور وہ بھی ایسے مہینے میں جو کہ نیکیوں کی لامتناہی بہار ہے۔ اس میں ملنے والی رحمتیں شمار نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ رمضان اپنا رخت سفر باندھنے کی تیاری میں ہے اور واپسی کا نقارہ بجانے والا ہی ہے۔ انسان وطیرہ حیرت میں پڑ کر گہری سوچ میں گم ہے کہ کتنی تیزی سے یہ دن آئے اور گزر گئے، یہ باسعادت گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ ابھی کل ہی تو ہم ماہ رمضان کا استقبال کر رہے تھے اور آج الوداع کرنے کا وقت بھی آن پہنچا ہے۔ پوری انسانی زندگی حقیقت میں اسی طرح ہے۔ جس قدر رمضان کے جانے کا وقت قریب آتا جاتا ہے، مسلمان رمضان کی بہاریں لوٹنے کے لیے اتنی ہی محنت کرتا ہے۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، نیز عبادات کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی زور و شور سے جاری ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، رمضان ایک تربیتی دورانیہ ہے، اس میں ہم بڑے ہی عمدہ سبق سیکھتے ہیں، اس میں ہمیں بلیغ نصیحتیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل خشوع سے معمور ہیں، آنکھیں اشکوں سے نم ہیں اور روح میں سکینت سما گئی ہے۔ رمضان نے آ کر جذبوں کو نیا ولولہ دیا، تزکیہ نفس کیا، دلوں کی ایمان سے آبیاری کی۔ رمضان میں شیطانی واروں پر پابندی لگ جاتی ہے، ہوس کے راستے بند اور اختلاف و تفرقہ کے اسباب ناپید ہوتے ہیں۔ رمضان کی وجہ سے صفوں میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، سب ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں اور خوبصورت منظر میں کندھے سے کندھا ملائے صف بستہ نظر آتے ہیں۔ یہ منظر اپنی ہیبت اور محبت کے ذریعے اتحاد و اتفاق اور مضبوط تعلقات کی بہترین تصویر کشی کرتا ہے۔ روزے داروں کے چہروں پر نیک لوگوں کی علامات واضح نظر آتی ہیں، وہ اطاعت گزاروں جیسا خوف الہی رکھتے ہیں اور زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ حق تو ہی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے والے مومنوں کی خشیت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف مزید دل میں پروان چڑھتا ہے۔ اسی لیے وہ محض اپنے اعمال کی جانب نہیں دیکھتے اور نہ ہی پروردگار پر اپنی نیکیوں کا احسان جتلاتے ہیں، بلکہ اپنی انتہائی محنت کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ نیز ہر حالت میں مکمل اللہ تعالیٰ کی معافی اور رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، مبادا ان کی نیکیاں مسترد نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ راہ الہی میں جو بھی دیں پھر بھی ان کے دلوں میں خدشہ رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔
یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، حقیقت میں یہ ایمانی تربیت نفس کو تکبر سے روکتی ہے، اپنی نیکیوں پر شیخی بکھیرنے سے منع کرتی ہے۔ انسان دائمی طور پر اپنے پروردگار کے سامنے عاجز و منکسر المزاج رہتا ہے، اسے اپنے کاموں پر فخر نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی محنت پر وہ کبھی گھمنڈ کرتا ہے۔ شرف قبولیت کے لیے بڑی رکاوٹوں میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان خود پسندی میں مبتلا ہو اور اپنے کارناموں پر فخر کرے، نیز انہیں اپنی نجات کے لیے کافی سمجھے۔ انسان اپنے اعمال پر گھمنڈ بھی کر سکتا ہے، انسان اپنے اعمال پر گھمنڈ کر بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ اسے تو علم ہی نہیں کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کیا کچھ رونما ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا تھا، مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید مومنوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات ضرور بضرور قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت بجا لائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقات قبول کرتا ہے، اور وہی توبہ قبول کرنے والا اور بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کیا تمہارا رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس فرمان کی روشنی میں تمہارا عظیم پروردگار، محبت کرنے والے، معزز عرش کے مالک، اپنے ارادوں کو آزادی سے عملی شکل دینے والے اللہ اور آسمان و زمین کے پاسبان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے پروردگار سے مغفرت، عفو و درگزر، معافی، گناہوں کی پردہ پوشی، ہدایت، مدد، رزق، مزید بھلائی کی توفیق، فوری مشکل کشائی اور انجام خیر کی امید رکھتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کے عمل یا کسی بندے کو شرف قبولیت سے نواز دے تو برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، اس عمل کے نتائج اور ثمرات کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں، نیز اس کے ثمرات بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان گزر بھی جائے تو رات کے قیام کی فضیلت پھر بھی ہر وقت موجود رہے گی، اسی طرح روزوں کا ثواب بھی سارا سال ملتا رہے گا۔ دعائیں مانگنے والے کی دعائیں آسمانوں میں قبول ہوتی رہیں گی۔ حقیقی کامیاب وہی ہے جو مضبوط بنیادوں پر نیکیاں کرے، نیکیوں کی حفاظت کرے اور تسلسل کے ساتھ نیکیاں بجا لائے۔ نیک اعمال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، جو شخص رمضان میں پورے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے، یعنی رمضان کے بعد آنے والا مہینہ شوال کے بھی 6 روزے رکھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ روزے دار کو روزہ افطار کرتے وقت خوشی ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے پروردگار سے ملتے ہوئے بھی اسے خوشی ہوگی۔ ایک خوشی دنیا میں فوری مل جاتی ہے تو دوسری خوشی آخرت کی سرمدی زندگی میں اس شخص کو ملے گی جو اپنا ہر وقت بندگی اور اطاعت گزاری میں صرف کرتا ہے، اسے وہاں پر دائمی نعمت ملے گی، اس نعمت میں ذرہ خرابی یا کمی نہیں آئے گی، اور وہ ہے جنت کے جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، بلکہ کسی بشر کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا۔ اے اللہ کے بندو، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی اندر سے لوگوں کو صدا لگا کر کہا جائے گا، گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو۔ اسی طرح انہیں یہ بھی کہا جائے گا،
تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے بنے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، مستقبل قریب میں پوری امت اسلامیہ ماہ رمضان کی تکمیل اور عید کے پرمسرت لمحات پر خوشیاں منائے گی، اور عید کی رات یا عید کے دن کچھ افعال یا اقوال بجا لانا مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ چاند رات شروع ہونے سے لے کر نماز عید تک تکبیرات کہنا مستحب ہے۔ فطرانہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودگی سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، نیز مساکین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہے۔ فطرانہ ایک سا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا کسی بھی اناج کا ایک سا ہو سکتا ہے، جو کہ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت آزاد اور غلام مسلمان کی جانب سے نکالا جائے گا۔ فطرانے کی ادائیگی کا افضل وقت نماز عید سے قبل ہوتا ہے، تاہم عید نماز سے 1-2 دن پہلے بھی اسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نیز بغیر عذر کے فطرانہ عید نماز سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ فطرانے میں صرف اناج دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فطرانے میں نقدی یا پیسے دینے کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے۔ فطرانے کی مقدار تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو تک اناج بنتی ہے۔ جو اناج بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہی آپ فطرانہ ادا کریں گے، اور بہتر یہ ہے کہ جس ملک میں رمضان کے روزے رکھے جائیں اسی ملک میں فطرانہ نکالا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو یا اس ملک میں غرباء اور فقیر نہ موجود ہوں تو پھر اس فطرانے کو اپنے ملک میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فطرانہ جب غرباء اور مساکین میں جائے تو اناج کی شکل میں جائے، نقدی کی شکل میں اس فطرانے کو ادا کرنا جائز اور درست نہیں۔ اسی طرح مردوں کا عید نماز کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا، اسی طرح اچھے سے اچھا لباس پہننا بھی مستحب ہے، جبکہ خواتین عید نماز کے لیے جانے سے پہلے زیب و زینت سے باز رہیں۔ عید نماز کے لیے جانے والی خواتین پر خوشبو استعمال کرنا حرام ہے، اسی طرح مردوں کو فتنے میں ڈالنا بھی حرام ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے چھوٹی عید پر۔ اسی طرح عید کی مبارکباد دینا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہے۔ عید والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور میاں بیوی کے مابین تعلقات مضبوط بنانے کا ایک تہوار بھی ہے۔ عید دلوں سے بغض و کینہ اور ایسے جذبات سے چھٹکارا پانے کا تہوار ہے جن کی وجہ سے شیطان دلوں میں کدورت پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اسی جامع مسجد میں عید کی نماز ٹھیک 5:42 پر کھڑی ہو جائے گی۔ تمام نمازوں سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں خوب در خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔